فیکم. آپ نے سوال کیا کہ ہم کچھ بھائی بیٹھتے ہیں اور دینی مسائل پر باتیں کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی مسئلے میں اشکال ہو اس میں علماء کی کتابوں جب رجوع کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو علماء سے رابطہ کر کے ان سے دریافت کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کچھ بھائیوں کا اشکال ہے کہ چونکہ یہ سب لوگ عالم نہیں ہیں اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ علمی بات کریں یا مذاکرہ کریں. اس یعنی معاملے کی دو نوعیتیں ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص یعنی بیٹھا ہے اور یعنی ایک کرسی درس پر، اور وہ لوگوں کو درس دینا چاہ رہے ہیں، اور یعنی اس میں عقیدے کے مسائل، اس میں فقہی مسائل، اس میں فضائل، رغائب، آخرت اور یہ سب وہ چیزیں آتی ہیں، اور وہ لوگوں کو درس دیتا ہے. ایسے شخص کا عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ درس یہ نصیحت بصیرت کے ساتھ ہے اور دلیل کے ساتھ ہے، اور ایک عامی ان سے ناواقف ہے. اور عالم وہ ہے جس کا طلب علم معروف اور مستفید ہو، یعنی جس کی یعنی شہرت ہو اس معاشرے میں طلب علم کے ساتھ. لوگ جانتے ہوں کہ فلاں شخص طلب علم کے لیے گیا ہے فلاں ادارے میں، اور فلاں عالم سے اس نے تلقی میں علم کیا ہے، فلاں اس کا شیخ ہے، فلاں اس کا شیخ ہے، اور ان مشائخ نے اس کو تعلیم دی ہے. ان مشائخ کی موجودگی یا ان کی اجازت سے وہ درس کی کرسی پر بیٹھا ہے، اور وہ مشائخ انکار نہیں کر رہے کہ وہ درس کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ عالم شمار ہوگا، اور اس کو اس طرح کرسی پر بیٹھ کر درس دینے کا حق ہے. لیکن جو شخص اپنے طور پر یعنی ایک علمیت کا دعویٰ کرے، اپنے طور پر کتب کا مطالعہ کر کے اور وہ درس دینا چاہے، تو اس کی نہ حوصلہ افزائی ہوگی اور نہ اس کو ہم جائز کہیں. اس میں بہت سی غلطیوں کا امکان ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان دلو و اول کہ ایک وقت آئے گا علماء اٹھ جائیں گے اور لوگ یعنی ان جہال کو اپنا سردار بنا لے گی، اور وہ پھر اپنی مرضی کے فتوے دیں گے اور اکثر اپنی رائے استعمال کریں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کہاں دیتے ہیں، ہم تو حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. میں عرض کروں کہ قرآن و حدیث کو دلیل کے طور پر استعمال کرنے کے دو رخ ہیں. ایک اس کا منطوق، دوسرا اس کا مفہوم. منطوق سے مراد اس دلیل کے الفاظ، نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ، وہ منطوق ہے، منطوق حدیث. اس کے ساتھ مفہوم حدیث بھی ضروری ہے. ایک شخص اگر حدیث کے الفاظ پڑھ رہے اور وہ کہے کہ میں نے حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے، تو بھائی آپ نے حدیث کے الفاظ پیش کیے، اس کا مفہوم آپ نے کیا پیش کیا وہ اصل میزان پر پیش کرنا ہے. کیونکہ مکمل استدلال منطوق اور مفہوم دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. خوارج نے ان الحکم الا للہ کہا، اور وہ تحقیق کو انہوں نے باطل قرار دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے. دلیل نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ہے، کوئی نہ بہت باطل، کہ کلمہ حق ہے، منطوق ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، مگر تمہارا مفہوم باطل ہے. تو ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگر کرسی پر بیٹھا ہوں تو قرآن پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں. تو قرآن اور حدیث کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کے دو پہلو ہیں. ایک منطوق قرآن، منطوق حدیث، دوسرا مفہوم قرآن اور مفہوم حدیث. یہ ضروری ہے کہ یہ مفہوم درست ہو اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو، اور اس کے لیے طلب علم ضروری ہے، تلقی من المشائخ ضروری ہے، اور مشائخ کا علم ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ مسند فتویٰ پر کب بیٹھے؟ جب مدینہ کے 70 علماء نے ان کے اس مسند پر بیٹھنے کی گواہی دی. تو ایک شخص خود بخود یہ عالم بن جائے اور کرسی پر بیٹھ کر درس دینا شروع کر دے، یہ قطعاً جو علمی ایک حیثیت ہے اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے منافی ہے. دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے جو میں سمجھاؤں آپ کی بات سے، کہ کچھ بھائی 2 4 8 10 افراد بیٹھ جاتے ہیں، وہ علمی درس نہیں ہوتا بلکہ علمی مذاکرہ ہوتا ہے. ایک شخص کی بات کرتا ہے، دوسرا شخص کی بات کرتا ہے. لیکن اس طرح کوئی ایک بات بیان کرنا، اگر ایک آدمی کو یقین ہے کہ یہ بات ثابت ہے، یہ درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ کسی کو ایک مسئلہ اگر معلوم ہو تو اس کو میری طرف سے پہنچا دو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، کہ مثلا اس شخص کے چہرے کو تروتازہ کر دے جو میری کسی حدیث کو سن کر یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. ان دلائل کے پیش نظر اگر بھائی آپس
کہا کہ اگر ہمیں کسی چیز کے فہم میں اشکال ہو، ہم علماء کی کتابیں دیکھتے ہیں، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو، علماء سے پوچھتے ہیں، تو اس شکل میں اس کے جواب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کا مذاکرہ علمیہ ہو سکتا ہے، کچھ بھائی بیٹھ کر علمی باتیں کریں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں، مسائل واقعات جو سلف صالحین کے سیرت اس کو بیان کریں، اور اس کی شرط یہی ہے کہیں کوئی اشکال ہو اس کو خود حل کرنے کے لیے علماء سے رجوع ہو، علماء سے رابطہ ہو، اور اس اشکال کو ان سے حل کروا دیا جائے۔ اس سے بڑا علمی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی درس علمی اور چیز ہے اور مذاکرہ علمی اور چیز ہے۔ آپس میں بیٹھ کر مسائل کا تبادلہ، ایک بھائی ایک بات کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس کو ایک بات کا علم ہوا وہ کر رہا ہے، اور کہیں اشکال ہوا علماء سے رابطہ کر لیا، تو مذاکرے کی حد تک درست ہے، لیکن درس کے لیے ایک مسند پر بیٹھنا اور قرآن و حدیث کے مستقل دروس دینا، اس میں عقیدہ، احکام، فقہ، معاملات اور غائب فضائل سب چیزیں ہیں، اس کے لیے بصیرت ضروری ہے، اور کتاب و سنت کا فہم اور طلب علم، اس کا استفادہ، اس کی شہرت، ایک آدمی کے بارے میں معروف ہو کہ یہ مشائخ کے پاس گیا ہے، مشائخ کے پاس اس نے پڑھا ہے، اور مشائخ اس کی علمی سطح سے مطمئن ہے اور ان کی اجازت سے بیٹھا ہے، پھر وہ درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم۔